الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آقا یا رسول اللہ ساکوں اپنے کول صدا سائیاں. جڑا حضور دے روزے دی حاضری چاندے سبحان اللہ. آقا یا رسول اللہ ساکوں اپنے کول صدا سائیاں. تیرے شہر دی خاک تے سم گھنسوں. تیرے نام دے نال عقیدت ہے. تیریاں نعتاں پڑھ پڑھ جھم گھنسوں. کچھ گودڑی ہاتھ وچ کاسا چا. تیرے شہر دیاں گلیاں گھم گھنسوں. چلو پن دے سبقت کہیں ویلے. تیرا روزہ پاک تا چم گھنسوں. چلو پن دے سبقت کہیں ویلے.
تیرا روزہ پاک تا چم گھنسوں لا ریب. جس کو سرائکی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، اور جس کو سرائکی سمجھ نہیں آ رہی وہ بلند آواز سے سبحان اللہ. لا ریب حضور دی ذات کنوں کائنات دا دیوا بلدا پے سب کم ہن رب دی قدرت دے ڈہیں چڑھدا پے ڈہیں ڈھلدا پے. یہ ساری کھیڑ مقدراں دی کوئی مردا پے کوئی رلدا پے. حکم حافظ کوئی نہیں لٹ سکدا جڑا لنگر حضور تے پلدا پے. حکم حافظ کوئی نہیں لٹ سکدا جڑا لنگر حضور تے پلدا پے. قابل صد احترام اس جامعہ مسجد کی خطیب و امام محترم المقام جناب قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ استاد قاری محمد حنیف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اخی المحترم برادر محترم نقیب محفل، بانیانی محفل، دور و نزدیک سے آنے والے پیارے پیارے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان، حاضرین محترم، بڑا ہی خوبصورت محفل دوستوں نے مل کے سجائی. بالخصوص مبارکباد کے لائق ہیں برادر محترم بھائی شکیل صاحب، بھائی ساجد الیاس صاحب، بھائی نوید صاحب، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں آقا کی اس محفل کو سجایا، مجھے بھی اور آپ کو بلایا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ان کی کاوش کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بڑے خوبصورت انداز کے اندر نقیب محفل آپ کو جگا رہے تھے، حضور کی شان بڑی محبت سے سنا رہے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مالک نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس 18,000 مخلوقات میں سے رب نے تجھے اور مجھے جانور نہیں بنایا، ریچھ نہیں بنایا، باندر نہیں بنایا، رب نے تجھے اور مجھے حضرت انسان بنایا. جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہتے ہیں. اور پھر رب ذوالجلال نے انسان بنانے کے بعد پھر ایک اور کرم فرمایا. اس نے سوچا کہ شاید کہ ابو جہل بھی کہے میں بھی انسان ہوں. مالک نے پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر ہم سب کو اللہ نے مسلمان بنایا. جس کو مسلمان ہونے پہ فخر ہے سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے پھر بھی نبی کے شکوے کرتے ہیں. رب نے فرمایا پہلا احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے انسان بنایا، میرا دوسرا کرم یہ ہے میں نے تمہیں مسلمان بنایا. رب کو پھر جو ہم پہ ترس آیا اس نے ہم سب کو محمد عربی کا غلام. اس لیے آج ہم سبھی جمع ہیں،
اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے۔ اور پھر بڑی بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو زمیندار خوش ہوتا ہے، اور اگر سورج نکلے تو دکاندار خوش ہوتا ہے، اور جب کبھی ذکر مصطفیٰ چھڑ جائے تو ہر ایماندار خوش ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم جس موضوع کو ہم چھیڑنے لگے ہیں، قبلہ کاری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے ختم نبوت کا، ہم نے پہرا دینا ہے۔ اور ہمیں کیا خبر ختم نبوت کا پہرے دینے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ تو کوئی پوچھے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ، سنیوں کا بہت بڑا مجاہد، سنیوں کا مان، سنیوں کا سر کا تاج، جب پہلی مرتبہ تحریک ختم نبوت شروع ہوئی اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، اور آج کی جیل نہیں تھی، امیروں کے لیے کچھ اور ہے، غریبوں کے لیے کچھ اور ہے، اس وقت کی جیل ہے، انگریز کی حکومت ہے، اندر آپ کو جیل کے اندر بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، سب ظلم آزمائے گئے، لیکن آپ ایک ہی بات کہتے رہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ اور میں ایک بات اس لیے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، آپ احباب بڑی دیر سے تشریف فرما ہے اور کافی دیر تک آپ نے یہاں بیٹھنا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی تعریفیں ہم نے سننی ہے، لیکن آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ میں ایمان سے ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں، جس کو سمجھ آئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، زندگیاں گزر گئیں، کوئی 50 سال تک پہنچ گیا، کوئی بابا 80 سال تک پہنچ گیا، ہماری زندگیاں کبھی ہم نے لوگوں کے گلے شکوے کیے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی ہم نے لوگوں کی عزتوں کی باتیں کی، کبھی حماموں کے میں بیٹھ کر، کبھی چوکوں میں بیٹھ کر ہم نے ہر قسم کی باتیں کی، جھوٹ بھی بولا، ہم نے گلے شکوے بھی کیے، ہم نے غیبت بھی کی، اور ہم نے چغل خوری بھی کی۔ یہ وقت زندگی کا گزرتا رہا، لیکن خدا کی عظمت کی قسم ہے، یہ چند لمحات جو میرے نبی کے ذکر میں گزر گئے، یہ چند لمحات جو میرے نبی کے ذکر میں گزر رہے ہیں، میں بڑے ایمان سے کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن وہ 50 سالہ زندگی جھوٹ پلال والی اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں صرف یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر والی چند لمحات رکھ دو، میرا ایمان کہتا ہے یہ لمحات پھر بھی وزنی، یہ چند گھڑیاں پھر بھی وزنی ہو جائے گی۔ یہی بات تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ جب آپ جیل میں گئے، ظلم ہوا آپ کے اوپر، آپ کو دن رات بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، جسم پہ استری چلائی گئی، لیکن آپ نے اف تک نہ کہی۔ جب آپ کو رہائی ملی، 17 دن کے بعد آپ رہا ہوئے، جیل کے دروازے پہ کھڑے تھے، سفید داڑھی ہے، جبہ بھی ہے، کبہ بھی ہے، دستار بھی ہے اور سب کچھ ہے، جیل کے دروازے پہ کھڑے تھے، لوگ پھولوں کے ہار اٹھا کے کھڑے تھے، یہ ختم نبوت کا پہرے دار، دنیا انتظار کر رہی تھی، ختم نبوت کا پہرے دار آ رہا ہے۔ ہاں، کوئی کہتا ہے میں گلے میں ہار ڈالوں گا، کوئی کہتا ہے میں مبارک بادی پیش کروں گا،
جب آپ جیل کے دروازے پہ باہر آئے تو ایک صحافی کھڑا تھا. صحافی نے ایک سوال کیا, کہا بابا جی, سفید داڑھی کو دیکھ کے کہا بابا جی ہم نے آپ کی سیرت پہ ایک کالم لکھنا ہے, اتنا تو بتا دو عمر مبارک کتنی ہو چکی ہے, داڑھی تو سفید ہے, عمر کا بھی بتا دو. آپ نے یہ نہیں اس کو جواب نہیں دیا, آپ نے روضے رسول کی طرف نگاہ کو اٹھایا, مدینے کی طرف نگاہ کو اٹھایا, نگاہ اٹھا کے آنسو چھم چھم برسنے لگے, یہ دامن تر ہو گیا. پھر خدا جانے کیا کچھ نظر آیا, اچانک چہرے پہ مسکراہٹ مچل گئی, مسکرا کے فرمایا پوچھنے والے لکھ دے میری عمر 17 دن ہو چکی, میری عمر 17 دن مکمل ہو چکی ہے. اور صحافی بڑا حیران ہے, حیران ہو کے کہتا ہے بابا جی داڑھی آپ کی سفید ہے اور میرا یقین کہتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ رو پڑے, فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے صحافی نے کہا حضور میرے نزدیک سفید داڑھی کو دیکھ کے یوں لگتا ہے 50 سال سے بھی عمر زیادہ ہے. رو پڑے, رو کے کہا یار جو زندگی جھوٹ پلال میں گزری اسے کیوں شمار کرتا ہے, زندگی تو وہی ہے جو جیل میں ختم نبوت کے بارے میں, جو جیل میں ختم نبوت کے سلسلہ میں میری زندگی گزری ہے. حضور اس میں کون سی لذت تھی؟ کہا صبح کو بھی مدینے والے کی زیارت ہوتی تھی, شام کو بھی مدینے والے کی زیارت ہوتی تھی. اللہ اکبر احباب, یہ زندگی ہے. اور میں ایک بات اور بھی آپ کو واضح کروں, جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے میں اس کی قیمت بھی بتا لوں, مول کیا لگتا ہے پھر اس کا. سیدنا صدیق اکبر, سبحان اللہ کہہ دے, جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچہری سجی ہے. اللہ اکبر, امیر المومنین عمر بھی بیٹھے ہیں, چاروں میرے محمد کے یار بیٹھے ہیں, وفادار بیٹھے ہیں. اچانک ایک بابا آیا, چادر اوپر لپیٹ رکھی تھی, آیا میرے صدیق اکبر کی نگاہ پڑی, اٹھے صدیق اکبر, دوڑ کے آگے جا کے استقبال فرمایا. لیکن آنے والا آیا, چادر لپیٹ رکھی تھی, میرے صدیق اکبر نے اوپر سے چادر کو اٹھایا, اندر سے ہاتھ اس کا باہر نکالا. اوپر آنے والے نے چادر لے رکھی تھی, صدیق اکبر گئے, چند قدم آگے چل کے گئے, استقبال فرمایا. پیچھے میرا عمر آیا, عمر بھی آیا, عثمان بھی آیا, مولا علی بھی آیا. اللہ اکبر, میرے صدیق اکبر نے کپڑا اٹھایا, اندر سے ہاتھ نکالا. ہاتھ دنیا نے دیکھا شل ہو چکا تھا, ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں تھا, پر میرے صدیق اکبر نے وہی ہاتھ اٹھایا. اٹھا کے میرے صدیق نے اس ہاتھ کو بوسا فرمایا. دنیا حیران ہے یہ کون ہے, میرے نبی کا تو وصال مبارک ہو چکا ہے, صدیق اکبر کس کے ہاتھ چوم رہا ہے. دنیا نے کہا عمر تم بتاؤ یہ کون ہے, صدیق کس لیے ہاتھ چوم رہا ہے. لیکن عمر بغیر بتائے آگے آئے, میرے عمر نے بھی ہاتھ کو اٹھایا, بوسا فرمایا. دنیا بڑی حیران ہے یہ کون جوان ہے, آنے والا جوان کون ہے. اللہ اکبر, ہر کوئی حیرانگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. میرے عمر پہچان گئے, کہا صدیق اٹھ ذرا دنیا کو بتا یہ آنے والا کون ہے. میرے صدیق اکبر آئے, منبر پہ آئے, رو کے فرمایا لوگو
تم سوچ رہے ہو یہ آنے والا کون ہے جس کے ہاتھ کو میرا صدیق بوسے دے رہا ہے، میرا عمر بھی بوسے دے رہا ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ حضرت ابو طلحہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کہا یہ حضرت ابو طلحہ ہیں۔ کہا حضور وہ بھی صحابی تم بھی صحابی، خاص بات کیا ہے؟ ہاتھ کیوں شالا ہے؟ اس کو بوسے کیوں دے رہے ہو؟ میرے صدیق اکبر رو پڑے۔ کہا جنگ احد لگی تھی، ہر کوئی میرے نبی کے اوپر پہرا دے رہا تھا، اچانک اتنا کافروں نے حملہ کیا، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا، لیکن ابو طلحہ اکیلا میرے محمد کی حفاظت کر، ہاتھ میں ڈھال تھی، اور اچانک اتنا کافروں نے زور آور حملہ کیا، ہاتھ سے ڈھال بھی گر گئی، لیکن آپ اتنے بڑے مجاہد، جو بھی دشمن میرے نبی کو تیر مارتا ابو طلحہ ہاتھ کو یوں آگے کر لیتا، جو بھی تیر آتا ہاتھ پہ اسے روک لیتا، اور ہزاروں تیر آئے ابو طلحہ ہاتھ پہ روکتے رہے، کافروں کے تیر تو ختم ہو گئے لیکن کوئی تیر ابو طلحہ نے نبی تک نہ جا۔ کہا اس لیے یہی ہاتھ ختم ہو چکا ہے۔ ابو صدیق اکبر ابو طلحہ کے ہاتھ کو اس لیے بوسے، یہ تو ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تھوڑا سا آگے چلو۔ غازی علم دین شہید، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں۔ غازی علم دین شہید جب 1929 کے اندر جب آپ نے راجپال کو قتل کیا، اسے مار ڈالا، واصل جہنم کیا، اور قید اعظم میاں والی جیل کے اندر پہنچے اور جا کر کہا غازی اتنا کہہ دے یہ کام میں نے نہیں کیا، تو جو ہے صرف اتنا کہہ دے یہ کام میں نے۔ غازی رو پڑا، کہا زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے۔ قائد اعظم کیا پڑھ کے آیا ہے؟ کہتا ہے یہ بھی کہہ دے میں نے نہیں کیا۔ کہا نا یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اگلے جملے سنو۔ قائد اعظم نے کہا کہ غازی ایک مرتبہ کہہ دے اس راجپال ظالم کو میں نے نہیں قتل کیا، میں تجھے چھڑوا لوں گا۔ اللہ اکبر، غازی نے کہا قائد اعظم میں جھوٹ بولوں گا مجھے کیا ملے گا؟ قائد اعظم نے کہا تجھے دنیا کی رونق ملے گی، تجھے دوست احباب ملیں گے، والدین ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے۔ غازی کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا قائد اعظم میں اگر جھوٹ بولوں میرے رشتہ دار بھی ملیں گے، میرے احباب بھی ملیں گے، والدین بھی ملیں گے، کوٹھی بنگلہ بھی ملے گا، بتا اگر جھوٹ بولوں حسنین کا نانا بھی ملے گا۔ ہائے ہائے، قائد اعظم نے کہا جھوٹ بولنے سے حسنین کا نانا نہیں ملے گا، لیکن جو جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ جملے سنو۔ لاہور کی دھرتی ہے، جنازہ ہو رہا ہے غازی علم دین شہید کا۔ کتنے لوگ ہیں؟ 6 لاکھ۔ نہ میڈیا کا دور، نہ آمد و رفت، سواری وافر مقدار میں کچھ بھی نہیں تھا، چیدہ چیدہ گھروں میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، لیکن اس وقت غازی کے جنازہ میں میرے محمد کے غلام 6 لاکھ آدمی ہوئے، اور سید دیدار علی شاہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، علامہ اقبال روتا تھا، کہتا تھا لوگو اساں گلا کر دے رہ گئے، درکھانا دا منڈا بازی لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ منزل عشق تے عقل دی ہے وکھری۔
رتبہ عشق دا عقل نہیں پا سکتی، عقل نفع نقصان دا سوچ دیے، بازی عشق والی نہیں لا سکتی، عقل سدرا تے جا کے رک جاندی، نہیں عشق دا ساتھ نہیں با سکتی، جتے عشق مستانیہ پہنچدا ہے اس جگہ تے عقل نہیں جا سکتی۔ نعرہ رسالت۔ لکیر صاحب دا شعر سن کے میں نے ایک شعر یاد آیا۔ جی بسم اللہ، اگر سبحان اللہ کہہ سکتے بسم اللہ۔ اگ تے عشق دوویں ہن برابر، تے عشق دا نام ودھیرا، اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن بیرا، اگ بلے تے بجھا دے وے پانی، نی دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ بھی نہیں سجدہ، جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ اللہ اکبر۔ احباب توجہ فرمانا میرے جملوں پہ۔ سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے آئے، 6 لاکھ کا مجمع ہے، سید زادے کے مریدین بھی ساتھ ہیں، عقیدت مند بھی ساتھ ہیں، کسی نے ہاتھ جوڑے سید دیدار علی شاہ کے سامنے، حضور یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، آؤ ذرا عاشق رسول کا چہرہ تو دیکھو، چہرہ بھی نور علی نور۔ سید زادے عاشق رسول کا چہرہ تو دیکھو کیسا چہرہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید زادہ آیا، دنیا کو ہٹایا گیا، اب عاشق رسول غازی علم دین شہید کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں اتنا آپ کو بتا دوں یہ آنے والا کون ہے، یہ وہ سید زادہ ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں جب 27ویں رات کو ختم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور جلدی سے دوڑ کے جاتے ہیں، بستر پہ جا کے سو جاتے ہیں، دنیا رو کے کہتی ہے سید زادے آج تو رات جاگنے کی ہے، رو کے کہتے ہیں ادھر آنکھ لگے گی، ادھر حسنین کا نانا ختم قرآن پاک کی مبارک بادی دینے آج۔ میرے نبی آکے سید زادے کو ختم قرآن پاک کی مبارک بادی خود دیتے، یہ وہ سید زادہ ہے۔ غازی کے جنازے پہ آیا، لوگوں نے کہا حضور آل رسول ہو، عاشق رسول کا چہرہ تو دیکھو۔ سید زادہ قریب آیا، ایک آدمی دوڑ کے آیا، چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا، سید زادے کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا رک جاؤ، چہرے سے کپڑا نہ ہٹاؤ، اگر مجھے زیارت کروانی ہے تو اس غازی کے قدموں سے کپڑا۔ اللہ کہا اگر ہمیں اس عاشق رسول کا دیدار کرانا ہے چہرے سے کفن نہ ہٹاو، اس غازی کے قدموں سے کپڑا ہٹاو۔ مرید آیا، قدموں سے کفن کو کھولا، قدموں سے کپڑے کو جو ہٹایا، دنیا نے دیکھا، 6 لاکھ مجمع نے دیکھا سید زادہ ہے، غازی کے قدم چوم، غازی کے قدم چوم رہا ہے، چیخیں نکل گئی دنیا کی، او سید زادے تم آل رسول ہو، یہ قوم کا درخان ہے، تم حافظ قرآن ہو، یہ ناظر خان ہے۔ سید
سید زادے تیرا مقام کہاں، اس غلام کا مقام کہاں؟ تم نبی کے وارث ہو، تم نبی کی آل ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک درخان کے قدموں کو چوم رہے ہو۔ سید دیدار علی شاہ کی چیخ نکل گئی، کہا دنیا والوں بھولے نہ بن جاؤ، یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں، جو نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار بن جاتا ہے اس کا حق ہے، کوئی سید ہو، کوئی آل رسول ہو، وہ آئے اس کے قدموں کو بوسا۔ اللہ اکبر، یہ عام نہیں ہے۔ کبھی میرے نبی سے وفاداری کر کے تو دیکھو، میرا نبی کسی کا حق تو جو ہے اللہ اکبر نہیں رکھتے، کبھی کچھ کر کے بھی دیکھو تو صحیح۔ چلو ایک جملہ اور، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، یہی بات ایک آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب جنازہ اٹھا، علامہ اقبال دھاڑے مار مار کے روتا تھا۔ جب قبر کے اندر دفنانے لگے غازی علم دین شہید کو، علامہ اقبال قبر میں داخل ہو گئے، کہا لوگوں تھوڑا سا ہٹ جاؤ، میں نے غازی سے علیحدگی میں ایک بات کرنی، میں نے علیحدگی میں غازی سے بات کرنی ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے، ارے کیا بات کرنی ہے؟ لوگ ہٹ گئے، کہا خدا کے لیے دور ہو جاؤ، علیحدگی میں نے کوئی پیغام دینا ہے۔ علامہ اقبال قدموں کو چوم کے کہتا ہے، غازی جب میرے نبی قبر میں آئیں گے وعدہ کر ہمارے سلام پہنچ جاؤ۔ واہ واہ، یہ وعدہ کر کے جا، ہم غریبوں کے سلام تو پہنچائے گا۔ کہا خدا کے لیے میرا سلام ضرور پہنچا دینا۔ یہ ہے اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر غازی علم دین شہید۔ لیکن ایک بات اور، محبت توجہ ہے آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے، توجہ، لاہور کی دھرتی ہے، آپ کے تو قریب ہے نا لاہور، لاہور کی دھرتی آئے 1953 کا سن چل رہا ہے، تحریک ختم نبوت عروج پہ ہے، انگریز کا دور حکومت، اللہ اکبر، وہ بھی انگریز کی دخل اندازی چل رہی تھی۔ ایک وہاں جرنیل تھا، وہ انگریز تھا، اس نے کہا جو بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا گردن پہ وہ گولی کھائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا میرے نبی کے غلام گھبرانے والے نہیں آئے۔ ادھر سے تحریک چلی، ادھر سے وہ گولی چلاتا رہا۔ 10,000 نوجوانوں نے، میرے محمد کے غلاموں نے گردنوں پہ، سینے پہ گولیاں کھائیں، جان دے دی، نذرانے دے دیے۔ لیکن ادھر سے ایک بی بی بوڑھی ماں ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، ماں اپنے بیٹے کی برات لے کے لاہور میں آ گئی، بیٹے کی برات لے کے لاہور میں آ گئی۔ ادھر سے برات رکی، ادھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بی بی کو خامد دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس بی بی نے اپنے یتیم بچے کو پالتی رہی، کبھی کسی کے گھر میں جا کر برتن دھو کے بچے کو نوالا کھلاتی، کبھی کسی کے گھر میں جا کے گندے مندے کپڑے دھو کے اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی، کبھی کسی کے گھر میں جا کے جھاڑو چلاتی، پر بیٹے کو لقمہ کھلاتی۔ آج وہ نازوں بھرا وہ بیٹا جوان ہو چکا تھا، ماں بڑے ناز و نخرے سے برات لائی تھی اپنے یتیم بچے کا۔ ادھر گولیوں کے چلنے کی آواز آئی، بھولی ماں تڑپ اٹھی، کہا کون ہے میرے بیٹے کے برات کے ساتھ گولیاں چلانے والا، شرلیاں پٹاخے چلانے والا؟ ماں تجھے کون سمجھائے، یہ شرلیاں پٹاخوں کی آواز نہیں ہے، یہ گولیاں چلنے کی آواز۔ ماں نے کہا کون ہے، آ کر بتاؤ تو صحیح۔ کہا ختم نبوت کا نعرہ لگا ہوا ہے، انگریز حکومت جو ہے، انگریز میں نے اللہ اکبر جرنیل جو ہے وہ گولیاں چلا رہا ہے۔ 10
10,000 محمد کے غلاموں نے سینوں پہ گولیاں کھا کے جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے۔ ماں نے جب دیکھا ادھر سر الگ ہیں، دھڑ الگ پڑے ہیں، خون کی ندیاں چل رہی ہیں، اپنے یتیم بچے کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ فرمایا، رو کے ماں نے کہا میرے بیٹے آج اگر تیری شادی ہو جائے گی، تیری دلہن گھر جائے گی، اکیلی تیری ماں خوش ہو جائے گی۔ میرے بیٹے تیری ماں کی آخری تمنا یہ ہے، آج دولہا تیری ماں تجھے بناتی ہے، یہ ہار تیرے گلے میں تیری ماں تجھے پہناتی ہے، آج دولہا بن جا، انگریز کے سامنے ختم نبوت کا نعرہ لگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر کہا میرے بیٹے جا انگریز ظالم کے سامنے جا کے ختم نبوت کا پہرے دار بن، نعرہ لگا، وہ گردن پہ سینے پہ گولی چلائے گا۔ او میرے بیٹے تو نذرانہ جان کا پیش کرے گا، تیرا قبر میں سونے والا بابا خوش ہو جائے گا، ادھر مدینے والا خوش ہو جائے گا۔ میں اپنی خوشیوں کو قربان کرنا چاہتی ہوں، جا اپنے بابا کو بھی خوش کر، حسنین کے نانا کو بھی خوش کر۔ بچہ اگر وفادار ہو، حلالی ہو، حلالی ہو، آگے سے وہ چون چران نہیں کرتا، ہاتھ جوڑ کے کہا ماں گلے میں ہار پہنانا تیرا کام ہے، دولہا بنانا تیرا کام ہے، اور جرنیل انگریز کے سامنے جا کے اور میں تحریک ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ میرا۔ ماں نے گلے سے لگایا، لگا کے اپنے یتیم بچے کو جو ایک ہی بیٹا تھا، خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، جس کا صرف ایک بیٹا ہو، خامد بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، یہ اپنے خامد کی نشانی بھی ہے، اپنے دل کا جانی بھی ہے۔ ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، بچے کے گلے میں ہار ڈالے، کہا دولہا میں نے بنا دیا ہے، اب جا۔ بیٹا جانے لگا، بھی چند قدم اٹھے تھے، پیچھے سے ماں رو پڑی، رو کے کہا میرے بیٹے رک جا، رک جا، دنیا براتی سارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ ماں کب بھیجے گی، ابھی بلا لے گی۔ لیکن ماں نے بیٹے کو جو بلایا، پھر مسکرا کے فرمایا بیٹا جا رہا ہے، میرے دودھ کی لاج رکھنا، کوئی تیر کوئی گولی کاندھ پہ نہ کھانا، جتنی گولیاں لگیں سینے پہ کھانا، تاکہ دنیا مجھے تانے نہ دے کہ یہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے دوڑا تھا، انگریز نے پیچھے دوڑ کے گولی چلائی تھی۔ بیٹا میری دودھ کی لاج رکھ لینا، جا بیٹا۔ بیٹا گیا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور انگریز نے گولیاں چلائیں، سینے پہ گولیاں کھائیں، آخری وقت آیا زمین پہ گرا، کہا ماں اب بھی وقت ہے، آ میری کمر سے کپڑا اٹھا، میری کمر سے کپڑا اٹھا، دیکھ میں نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں ادا کیا۔ ماں دوڑی، دنیا دیکھ رہی تھی، یہ بوڑھی ماں جا کے واویلا کرے گی، شور مچائے گی، لیکن دنیا والوں سنو، یہ بوڑھی ماں گئی، جا کے کمر سے، بیٹے کی کمر سے کپڑے کو اٹھایا، کوئی سوراخ کمر پہ نظر نہیں آیا، پھر سینے سے کپڑے کو اٹھایا، سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے کھڑے کہا بیٹا میرا آخری سلام ہو، جو اللہ
अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल करे। दुनिया समझ रही थी ये बूढ़ी माँ अब शोर मचाएगी, अब धाड़ धाड़ करेगी, सर में मिट्टी डालेगी, लेकिन बूढ़ी माँ ने मदीने की तरफ रुख फरमाया, यूं हाथ जोड़ के कहा, हसनैन के नाना ये बूढ़ी माँ की छोटी सी कुर्बानी कबूल कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। एक बात मैं करने लगा हूं बड़ी प्यारी, आप अगर सुभान अल्लाह करें, बात बड़ी प्यारी है और मजेदार बात है, ईमान ताजा हो जाता है। मैं ये देख लो दुनिया के अंदर बाज़-औक़ात बंदे की कीमत नहीं लगती। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, जब जालिम हुक्मरानों ने जुल्म किया ना, हुकूमत एक तरफ है, सारी मशीनरी एक तरफ है, इधर मेरे मोहम्मद का गुलाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ खड़ा है और मुस्करा के फरमाया, हाकिम वक्त को मुखातब करके कहा बैनना व बैनकुम शुहूदुल जनाइज, फरमाया आज तो तुम्हारे हाथ में लाठी है, हाथ में हुकूमत है, जो कुछ कर रहे हो कर दो, लेकिन हमारे जनाजे बताएंगे सच्चा कौन है, जो है हमारे जनाजे बताएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब वो मुमताज कादरी, जान किसको प्यारी नहीं है, सुभान अल्लाह तो कह देना, मुमताज कादरी बेटा पीछे से पुकार रहा है, लेकिन मुस्कुराता हुआ फंदे की तरफ। और यही बात जब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी के ऊपर फांसी का ऐलान हो चुका था, इसको फांसी लगा दी जाए, और अफसर आया वर्का लेके, इसके ऊपर दस्तखत कर, तेरी फांसी का वक्त आ चुका है, कहा कर दूंगा, पहले फांसी के फंदे को बोसा तो ले ले, फांसी के फंदे को बोसा। लेकिन बात बड़ी प्यारी करने लगा हूं, इसको तवज्जो से सुनना। अहमद बिन हम्बल का जब टक्कर लगी ना हुक्मरानों से, आप फरमाते थे कुरान रब का कलाम है। ये बात बड़ी मजेदार लगी इसलिए अर्ज करने लगा हूं, ये कुरान रब का कलाम है। हुक्मरान कहते थे ना ना ये रब की मखलूक। आप डटे रहे, इसी जुर्म के तहत आपको जेल में डाल दिया गया, कई साल तक जेल में पड़े रहे। आखिरकार हुक्मरानों ने सजा मुकर्रर की, कहा 80 कोड़ों की सजा है, हर कोड़ा मारने के बाद पूछो कि बता कुरान को रब की मखलूक मानेगा या नहीं मानेगा। आज भी दुनिया पूछती है, तहरीक खत्म नबूवत का नारा फिर लगाओगे, लेकिन वो भी माँ का दूध पीने वाले सीना तान के कहते हैं, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हाथ जाके यार, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हरकत से गाजी निकलेगा, तुम कितने गाजी मारोगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ये हर माँ का दूध पीने वाला मुजाहिद खत्म नबूवत नहीं बनता, रब जिसे चुन लेता है वही बनता। हर कोई नहीं बनता, रोटी हर कोई खाता है, पैसे हर कोई कमाता है, खत्म नबूवत का मुजाहिद कोई कोई कहलाता। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह घर में सोए हुए थे, मेरे नबी ख्वाब में आए, सुभान अल्लाह कह दे, ख्वाब में आए, मेरे नबी ख्वाब में आए, फरमाया उठ नूरुद्दीन जंगी, 2 कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं, जा उनकी खबर ले।
آپ نے پہلی مرتبہ تو سمجھا خواب ہے. اللہ اکبر. دنیا والو، جب رات ڈھلتی ہے رحمت کی ہوا چلتی ہے پھر کسی پہ کرم ہو جاتا ہے. نور الدین نے سمجھا بس خواب ہے. اگلی رات آئی، رات ڈھلی، رحمت کی ہوا چلی. پھر مدینے والے خواب میں آئے، فرمایا نور الدین اٹھ، دو بندے ہیں، میں بندہ نہیں کہوں گا، دو کتے ہیں جو تیرے نبی کو تنگ کر رہے ہیں، اٹھ ان کی خبر لے. نور الدین نے کہا یہ خواب ہے. جب تیسری مرتبہ حضور آئے، آدھی رات کو اٹھے اور 40 آدمیوں کو تیار کیا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے. جو مہینوں کا سفر تھا مدینے پاک کا، 16 سے 17 دن میں طے. اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے رہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اس دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے مر گئے، اونٹ تڑپ کے مر گئے، کیونکہ کوئی سانس لینے کا وقت نہیں مل رہا تھا. یہ اوپر سے بیٹھ کے دوڑے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مدینے پاک کے اندر جب پہنچے، نور الدین زنگی وہاں. میرے نبی نے شکلیں بھی دکھا دی. فرمایا اس شکل کے دو بندے ہیں جو تیرے نبی کو تنگ کر رہے ہیں. نور الدین مدینہ پاک میں پہنچے، اعلان فرمایا ہر کوئی آوے لنگر کھاوے، انعام نور الدین سے لے جاوے. آپ نے مدینہ پاک کے اندر جا کے دعوت کر دی. اب ہر کوئی آ رہا ہے، لنگر بھی کھا رہا ہے اور یہ انعامات بھی لے کے جا رہا ہے. آپ تک رہے ہیں جو شکلیں میرے نبی نے دکھلائی تھی، دو شکلیں جو میرے نبی نے دکھلائی تھیں، ابھی تک وہ نظر نہیں آئے. سارے مدینے والے کھا کے چلے گئے. نور الدین رو پڑے، کہا وہ بدبخت ابھی تک نہیں آئے. لوگوں کو پھر بلایا، کہا کون نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ہر کوئی آیا، لیکن کونے سے ایک فقیر بولا، کہا دو بندے ہیں جو جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. وہ کسی کی خوشی غمی میں نہیں جاتے، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں آئے. نور الدین نے کہا جلدی جاؤ بلا کے لاؤ، جلدی جاؤ بلا کے لاؤ. جب گئے بلانے کے لیے، انہوں نے کہا ہم کسی کے بلاوے پہ نہیں جاتے، ہماری عبادت میں خلل آتا ہے، ہماری تسبیحات رک جاتی ہے. نور الدین زنگی رو پڑے، کہا وہ نہیں آئیں گے، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو. گھوڑے سوار ساتھ ہیں، اللہ اکبر. مدینے کے سارے لوگ ساتھ ہیں. جب گئے جنگل بیابان ہے اور وہاں مسلے لگے ہوئے ہیں اور آپ کلینیں بچھی ہوئی ہیں. نور الدین نے جو ہی ان کے چہروں کو دیکھا چیخ نکل گئی، کہا مدینے والے تو نے یہی شکلیں دکھا. اب یہ دونوں ظالم مل چکے ہیں. نور الدین نے ان کو دیکھا، آگ بگولا ہو گئے. فوری طور پہ انہیں پکڑا، کہا نیچے کلینیں بچھی تھیں، پہلے مسلوں کو اٹھایا، مسلے اٹھائے. نیچے کلینیں تھی، کلینوں کو اٹھایا. نیچے پھٹے لگے ہوئے تھے، اس کے نیچے سے سرنگ کھودی ہوئی تھی. رات کے اندھیرے میں وہ مٹی نکال کے جنت البقیع میں ڈال آتے. اور یہ کہاں تک سرنگ تھی؟ یہ ان کا ارادہ یہ تھا، نبی پاک کے جسم کو چوری کر کے مدینہ پاک سے گنبد خضرا سے نکال کے کہیں اور لے جانا چاہتے تھے. یہ یہودیوں کی سازش تھی. اللہ اکبر. آپ اندر سوراخ میں نور الدین داخل ہوئے، چلتے چلتے گئے، روضہ رسول کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی. علماء نے لکھا ہے امیر المومنین عمر کے پاؤں کا انگوٹھا نظر آ رہا.
اتنے قریب پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر. نورالدین نے ان ظالموں کو پکڑا, کتوں کو پکڑا, ان کی بوٹی بوٹیاں کر ڈالی, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, پھر ٹکڑے اٹھا کے کتوں کے سامنے ڈال دیے. لیکن جس جملے کی خاطر میں نے پوری روایت بیان کیا ہے, اب وہ جملے سننا. میں نے کہا تھا ہر کوئی نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار نہیں بنتا, ہر کسی سے میرا